صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین و آخرین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروازوں کے بیچ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی ایسی نوعیت کا ایک تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ کے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ احدیت میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ سالے پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہم پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے، یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سالے سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ سالے کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ سالے مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہو گیا۔ معانقے کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارگاہ ایزدی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی عام بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دیکھ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے، سالے اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے علام سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اگرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانع ہوا۔ میں نے آہستگی سے سوال کیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر کی گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔ یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوگی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے، مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ
انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی سحری ایسی نہیں ہوگی جو اسے گرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔